أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہم کتاب التوحید کے ساتھ ہیں، اور کتاب التوحید کا باب نمبر ہے 62۔ باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ۔ باب جو کچھ آیا ہے اللہ کے عہد کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بارے میں، یعنی کہ کیا ہم کسی کو اللہ کا عہد دے سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی کو اللہ کے نام پہ عہد دے سکتے ہیں؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ موضوع کی تفصیلات میں داخل ہونے سے پہلے سوال یہ ہے کہ اس باب کا ہماری کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ذمہ، اللہ کے عہد کی حفاظت کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد کی حفاظت کرنا، یہ کمال توحید میں سے ہے، اور یہ وہ کمال توحید ہے جو واجب ہے، کیونکہ توحید کو مکمل کرنے والے بعض امور وہ ہوتے ہیں جنہیں اختیار کرنا مستحب ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا، اور کچھ وہ امور ہوتے ہیں جنہیں اختیار کرنا واجب ہوتا ہے، تو یہ وہ ہے جسے اختیار کرنا واجب ہے۔ اللہ کے عہد کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کا عہد کیسے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے لَكَ عَهْدُ اللَّهِ أَلَّا أَقْتُلَكَ، میں تمہیں اللہ کا عہد دیتا ہوں کہ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ یا آپ کہتے ہیں لَكَ الْعَهْدُ بِاللَّهِ أَلَّا أُؤْذِيَكَ، کہ میں تمہیں اللہ کا عہد دیتا ہوں، میری طرف سے تمہارے لیے اللہ کے نام پہ یہ عہد ہے کہ میں تمہیں کسی قسم کی اذیت نہیں دوں گا، تکلیف نہیں دوں گا۔ تو یہ آپ نے کسی کو اللہ کا عہد دے دیا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ شریعت کہتی ہے کہ اللہ کے نام کی تعظیم کریں، اللہ کے عہد کی تعظیم کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام پہ عہد نہ دیں۔ یہ ہے اللہ کے عہد کی حفاظت۔ اللہ کا عہد واقع ہونے سے پہلے حفاظت یہ ہوگی کہ آپ اللہ کے نام پہ کسی کو عہد نہ دیں، اور اگر آپ دے چکے ہیں تو پھر اللہ کے ذمہ کی، اللہ کے عہد کی حفاظت یوں ہوگی کہ اب آپ اس کو پورا کریں اور اس عہد کو توڑنے سے بچیں، اس سے دور رہیں۔ ہماری کتاب کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ باب کے بعد جو آیت لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 91۔
91۔ اور تم پورا کرو اللہ کے عہد کو، اذا عاہدتم، جب تم آپس میں عہد کرو، جب تم کسی کو عہد دو، یعنی کہ آپ نے کسی کو عہد دیا اللہ کے نام پہ، اب اللہ کے اس عہد کو پورا کرو۔ ویسے تو کوئی بھی عہد ہو، کوئی بھی آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہو، اسے پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کوئی بھی آپ نے کسی سے معاہدہ کیا ہو، اس کو پورا کرنا واجب ہے، اور معاہدے کو توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جب آپ نے عہد دیا ہو اللہ کے نام پہ، تو پھر اس عہد کو پورا کرنا مزید واجب ہو جاتا ہے، اس کے وجوب میں اضافہ ہو جاتا ہے، وجوب کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور تم قسمیں نہ توڑو قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد۔ یہاں پہ کون سی قسمیں مراد ہیں؟ یہاں پہ وہی قسمیں مراد ہیں جو اللہ کا عہد دیتے ہوئے اٹھائی جاتی ہیں۔ اس سے عام قسم مراد نہیں ہے۔ کیونکہ عام قسم اگر آپ اٹھائیں، مثال کے طور پہ آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ میں فلاں آدمی کی پٹائی کروں گا، تو کیا اس قسم کو پورا کرنا واجب ہے؟ اس قسم کو توڑنا واجب ہے، اور اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں حج پہ جاؤں گا، تو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ اس قسم کو پورا نہ کر سکے، کھانے کو کچھ ملتا نہیں، مکان کا کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں، بچوں کو 3 ٹائم کھانا کھلانے کے لیے بھی مال موجود نہیں، تو حج آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو احساس ہو گیا کہ میں حج نہیں کر سکتا، تو آپ یہ قسم بھی توڑ سکتے ہیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں گے۔ لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے قسم توڑنی نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ وہ قسم ہے جو اللہ کا عہد دیتے ہوئے، کسی سے معاہدہ کرتے ہوئے آپ اٹھاتے ہیں۔ اس قسم کا تعلق کسی کے ساتھ معاہدے سے ہوا، ایک اللہ کا نام آپ نے استعمال کیا، اللہ کی قسم اٹھائی، اور پھر اس کا تعلق کسی اور شخص سے بھی ہے، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور تم قسمیں نہ توڑو بعد توکیدها، انہیں پختہ کر لینے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جب کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، یعنی کہ تم لوگوں نے جب آپ نے یہ عہد دیا تو آپ نے اللہ کے نام کو استعمال کیا، اب اللہ تعالیٰ اس پہ ضامن ہے۔ اب دھیان سے، اب اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کیا ہے تو اس کی لاج رکھو، اللہ تعالیٰ کے نام کو وہ مقام و مرتبہ دو جو دینا چاہیے، ورنہ پھر ان اللہ یعلم ما تفعلون، یہ وارننگ ہے، وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہاری حرکتوں کو۔ اگر اللہ کا عہد دے دینے کے بعد بھی معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے، اس عہد کو توڑو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وعید، دھمکی اور وارننگ ہے۔ اس وعید سے اور اس پوری آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا واجب ہے،
اور اللہ کے عہد کو توڑنا حرام ہے۔ اس کے بعد امام صاحب حدیث لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1731۔ اور یہ حدیث دیگر کئی کتب میں آئی ہے، مثال کے طور پہ مسند احمد میں 2 بار آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 22,978 22978۔ پھر دوبارہ امام احمد اس کو لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 23,030 23030۔ امام ابو داؤد اس کو لے کر آئے ہیں، وہاں پہ نمبر ہے 2612 2612۔ امام ابن ماجہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، وہاں پہ نمبر ہے 2858 2858۔ ویسے تو جو حدیث مسلم شریف میں آ گئی اس کا مسلم شریف میں آ جانا کافی ہے، لیکن میں نے دیگر کتب کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ہم دیگر کتب سے بھی مدد لیں گے۔ ہو سکتا ہے حدیث کا کوئی لفظ مسلم شریف میں نہ آیا ہو، کسی اور کتاب میں آیا ہو۔ راوی کون ہے حدیث کے؟ بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال، انہوں نے کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرا علی جیش او سریہ اوصاہ بتقوی اللہ ومن معہ من المسلمین خیرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو امیر بناتے، کمانڈر بناتے، علی جیشن کسی لشکر پہ، او سریہ یا کسی چھوٹے دستے پہ۔ جیش بڑے لشکر کو کہتے ہیں اور سریہ یہ چھوٹا سا دستہ، ممکن ہے کہ اس کو بڑے لشکر سے ہی الگ کیا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے مستقل طور پہ تیار کیا گیا ہو اور یہ کسی بڑے لشکر کا حصہ نہ ہو۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ سریہ وہ ہوگا جس میں 400 کے قریب لوگ ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو امیر مقرر کرتے، کسی بڑے لشکر پہ یا چھوٹے دستے پہ، تو کیا کرتے؟ اوصاہ، اس کو وصیت کرتے، اس کو نصیحت کرتے، فی خاصتہ، آپ کی کتاب میں یہ لفظ موجود ہے فی خاصتہ، تو بہرحال اوصاہ فی خاصتہ، مسند احمد میں آیا اوصاہ فی خاصۃ نفسہ، آپ اس کو وصیت کرتے بتقوی اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی، تقوی اختیار کرنے کی، فی خاصتہ، اپنی ذات کے معاملے میں، یعنی کہ اسے کہتے کہ تمہیں بہت بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے، تمہارے نیچے 400 آدمی ہیں، تمہارے نیچے 300 آدمی ہیں، 500 آدمی ہیں، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور پھر یہ لوگ تیرے آرڈر پہ عمل کریں گے، غلط آرڈر نہ دینا، دھیان سے، تو اسے اللہ سے ڈراتے، اللہ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرتے۔ ومن معہ من المسلمین، اور اسے وصیت کرتے ان مسلمانوں کے بارے میں جو اس کے ساتھ ہوتے، کس چیز کی؟ خیرن، کہ جو مسلمان تمہارے ساتھ ہیں ان سے خیر کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا، ان سے برا سلوک نہ کرنا۔ اس سے کیا پتہ چلا
کہ حکمران جب کسی کو کوئی ذمہ داری دے تو اسے نصیحت کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرائے اور اس سے کہے کہ ہر وقت تقوی اختیار کیے رکھنا، اور اس سے کہنا کہ جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں ان سے حسن سلوک کرنا، ان سے برا سلوک نہ کرنا، کسی پہ ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ فقال، چنانچہ آپ نے کہا، آپ کہتے، اغزو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ لڑو، با استعانت کی ہے، یعنی کہ اللہ کے نام سے مدد لے کر لڑو۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، اس میں رہنمائی ہے اخلاص کی طرف۔ اس لیے نہیں لڑنا کہ مجھے مال غنیمت ملے گا، اس لیے نہیں لڑنا کہ میری بہادری شجاعت کے چرچے ہوں گے، اس لیے نہیں لڑنا کہ مجھے کوئی تمغہ ملے گا۔ اغدو بسم اللہ، اللہ کے نام سے مدد لے کر لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو۔ قاتلوا من کفر باللہ، اس سے لڑو جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، اس سے لڑو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے۔ اچھا، من یہاں پہ عموم کے لیے ہے، بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ ہر کافر سے لڑائی کی جائے گی، لیکن قرآن و حدیث کی دیگر نصوص کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد وہ کافر ہے جو حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے لڑائی لڑی جائے، ورنہ جس سے معاہدہ ہوا ہے، معاہد، جس سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اس سے لڑائی نہیں لڑی جائے گی۔ جو ویزا لے کر آپ کے ملک میں داخل ہوا ہے اس سے لڑائی نہیں لڑی جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ذمی یعنی کہ جو آپ کے مسلمان ملک میں رہتا ہے، آپ کا شہری ہے، یا آپ کے ملک میں اس نے اقامت اختیار کر رکھی ہے، اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے لڑائی نہیں لڑی جائے گی۔ جس کافر کو کسی بھی مسلمان نے امان دے دیا، اپنی پناہ میں لے لیا، اس سے بھی لڑائی نہیں لڑی جائے گی۔ جو لڑائی کے قابل نہیں ہے اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ بچے، عورتیں، بوڑھے، یہ کتنی شاندار اسلامی تعلیمات ہیں، آگے ان کا تذکرہ آئے گا۔ ایک طرف اسلام کی یہ روشن تعلیمات ہیں جن کا لوگوں کو علم ہو جائے تو لوگ یہ تعلیمات سن کر مسلمان ہو جائیں، اور ایک طرف ہمارے وہ گروہ ہیں جو اسلام کے نام پہ قتل کرتے ہیں۔ کن کو؟ آپ کے ملک میں آنے والے ان لوگوں کو جو ویزا لے کر آئے ہیں۔ ویزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو امن دے دیا، یا جو آپ کے ملک میں سفارتی عملے کا حصہ ہے ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کتنی شاندار ہیں۔ تو فرمایا قاتلوا من کفر باللہ، قتال کرو اس سے جو اللہ کے ساتھ کفر کرے۔ اغزو، لڑو، ولا تغلوا، اور خیانت نہ کرو۔ خیانت کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ غلول کس کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت مکمل طور پہ یا اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا روز قیامت وہ مال لے کر آئے گا جس مال کو بطور خیانت اپنے پاس رکھ لیا تھا۔
بلکہ یہاں سے ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو کسی نہ کسی آفس میں سرکاری جاب کرتے ہیں. یہ مال مسلمانوں کا مال ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے. جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں اس آفس کے پنکھے، میز، کھڑکیاں، ایک ایک چیز امانت ہے. انہیں نقصان پہنچانا، انہیں اپنے گھر میں لے جانا، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ چیزیں روز قیامت وبال جان بن جائیں گی. سرکاری مال کو نقصان پہنچانے سے گریز کیا جائے. سرکار کی ٹرین، سرکاری طور پہ بنے ہوئے آفس، ان کے شیشے توڑنا، ٹرینوں کو نقصان پہنچانا، یہ سب کچھ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. اس سے بچا جائے. ولا تغدروا، اور عہد کو نہ توڑنا. یعنی کہ کفار سے اگر آپ کو عہد کر لیتے ہیں تو اس کو توڑنا نہیں ہے. ولا تمثلوا، اور مصلح نہیں کرنا. مصلح کس کو کہتے ہیں؟ جو قتل ہو چکا، قتل کر لینے کے بعد اس کے جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچانا، انہیں کاٹ دینا. مثال کے طور پہ کان کو کاٹ دینا، آنکھیں باہر نکال دینا، ناک کاٹ دینا، ہاتھ کاٹ دینا، ہاتھ کی کوئی انگلی کاٹ دینا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کافر ہے، قتل کیا جا چکا ہے، قتل کرنا اسے جائز تھا، لیکن اس کی میت کو اس انداز سے نقصان پہنچانا اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ اگر کفار مسلمان میتوں کے ساتھ یہ سلوک کریں، ان کے ساتھ مصلح کریں، تو پھر اس کی گنجائش نکلتی ہے کہ اگر حکمران چاہے تو بطور سزا ان کے مردوں کے ساتھ مصلح کا حکم دے سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. کیونکہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. لیکن ابتدائی طور پہ مسلمان کافر میتوں کا مصلح کریں، اس کی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، اور تم قتل نہ کرو کسی بچے کو. ولید وہ جو بالغ نہیں ہوا، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو جیسے اس بچے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسی عورتوں کو اور بوڑھوں کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. خصوصاً عورتیں جن کا تذکرہ ایک حدیث میں موجود ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک عورت کی لاش وغیرہ پڑی ہے، تو آپ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا. وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ 3 خِصَالٍ، اور جب تمہاری ملاقات ہو، تمہارا سامنا ہو مشرکوں میں سے تمہارے دشمن سے، تو ان کو دعوت دو، ان کو بلاؤ 3 خصلتوں کی طرف. خصال او خلال، راوی کو شک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصال کہا تھا یا خلال کہا تھا. دونوں کا معنی ایک ہی ہے، 3 خصلتیں. اور جب یہ حدیث آپ پڑھیں گے مسند احمد میں تو وہاں پہ یہ ہے کہ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ إِحْدَىٰ 3 خِصَالٍ، کہ جب آپ کا مشرکین سے واسطہ پڑے، ان سے آمنا سامنا ہو، تو انہیں 3 خصلتوں میں سے کسی ایک کی دعوت دینی ہے. ان کو ان سے کہنا ہے کہ ان 3 چیزوں میں سے ایک اختیار کر لو، 3 میں سے ایک کا آپشن دو. فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ان میں سے جس کو بھی وہ قبول کر لیں، وہ اختیار کر لیں،
فاقبل منہم، تو آپ ان کی طرف سے یہ چیز قبول کر لیں. وکف عنہم، اور ان سے رک جائیں یا ان سے لڑائی کو روک دیں. کفا کو لازم بھی پڑھ سکتے ہیں، متعدی بھی. لازم پڑھیں گے تو آپ ان سے رک جائیں، متعدی پڑھیں گے تو پھر مفعول محذوف ہوگا کہ آپ ان سے لڑائی کو روک دیں، آپ لڑائی نہ لڑیں. یہ 3 خصلتیں ہیں. یہ کون کون سی ہیں آگے تفصیل آئے گی. ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر آپ انہیں اسلام کی دعوت دیں. یہ پہلی خصلت ہے، ان کو دعوت دیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں. یہاں پہ لفظ آیا ثم. یہ ثم کا لفظ جو ہے مسند احمد میں موجود نہیں ہے، ترمذی میں موجود نہیں ہے، ابن ماجہ میں موجود نہیں ہے. اور اس کا نہ ہونا یہ زیادہ مناسب ہے پچھلی عبارت کے لحاظ سے، سیاق و سباق کے لحاظ سے. اور جب مسلم شریف میں یہ موجود ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ زائدہ ہے، اور کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آئندہ کلام کے آغاز کے طور پہ آیا ہے. تو بہرحال پہلی خصلت کیا ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں گے الی الاسلامی، اسلام قبول کرنے کی، مسلمان ہو جانے کی. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی کافر قوم سے لڑتے ہیں تو لڑنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا کیا یہ واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان تک دین اسلام کی دعوت پہلے سے پہنچ چکی ہے تو اب لڑائی سے پہلے انہیں دین اسلام کی دعوت دینا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے. اور اگر اس قوم تک اسلام کی دعوت پہلے کبھی نہیں پہنچی تو پھر مسلمانوں پہ واجب ہے کہ لڑائی سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیں، کیونکہ مقصد لڑائی کا کافروں کو بلا وجہ قتل کرنا نہیں ہے. لڑائی کا مقصد ان کے وطن پہ، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا نہیں ہے. لڑائی کا مقصد انہیں ایمان پہ لانا ہے. لڑائی کا مقصد انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے. لڑائی کا مقصد انہیں جنت کے راستے پہ لگانے کی کوشش کرنا ہے. کیا مطلب؟ جب وہ مر جائیں گے تو پھر کیسے لگیں گے اس جنت کے راستے پہ؟ مراد یہ ہے کہ وہ قیدی بنیں گے. قیدی بن کر آئیں گے تو اسلام کی دعوت سننے کا موقع ملے گا، قرآن کی تلاوت سننے کا موقع ملے گا، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھنے کا موقع ملے گا، امید ہے مسلمان ہو جائیں گے. دوسرے نمبر پہ لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے بڑے بڑے بدماش ہوں گے ان کو جب قتل کر دیا جائے گا تو پھر دیگر لوگوں تک پہنچنا آسان ہو جائے گا، انہیں تبلیغ کرنا آسان ہو جائے گا. اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن یہ بڑے رکاوٹ ہوتے ہیں. جب یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی تو وہ یقیناً اسلام قبول کر لیں گے. تو یہ مقصد ہے اسلام کا. خون بہانا اسلام کا مقصد نہیں ہے. تو پہلی خصلت کیا ہے؟ اسلام کی دعوت دینا. فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، پس اگر وہ تیری اس بات کو قبول کر لیں، تیری اس دعوت کو قبول کر لیں. آپ کمانڈر سے کہہ رہے ہیں نا، امیر سے کہہ رہے ہیں، اگر تیری اس دعوت کو قبول کر لیں فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، تو یہ ان کی طرف سے قبول کر لو. یعنی کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں اور آپ پھر بھی کہیں لڑائی ہوگی، یہ غلط ہے. اگر وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں تو اور کیا چاہیے؟ یہی ہمارا مقصود ہے. ثم ادعوہم الی التحول من دارہم الی دار المہاجرین، پھر آپ ان کو دعوت دیں. پھر سے کیا مراد ہے؟ مسلمان ہو جانے کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ پھر ان کو دعوت دیں ان کی زمین سے مہاجرین کی زمین کی طرف منتقل ہونے کی. التحول کا معنی کیا؟ منتقل ہونا، شفٹ ہونا.
یعنی کہ آپ ان کو دعوت دیں کہ جب آپ مسلمان ہو چکے ہیں تو اب آپ اپنا یہ علاقہ چھوڑ دیں، اپنا یہ شہر چھوڑ دیں، اپنا یہ گاؤں چھوڑ دیں اور مدینہ منورہ آ جائیں۔ اچھا، یہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ایسے ہی ہے، تو اب ان کا وطن دار کفر تو نہ رہا، کافروں والا وطن تو نہ رہا، اب کون سا ہو گیا؟ دار اسلام۔ وہ تو مسلمان وطن بن گیا، تو پھر ان سے ہجرت کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو آپ حدیث کے الفاظ سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ والی ہجرت واجب نہیں ہے، یہ والی ہجرت افضل ہے۔ کیوں؟ مدینہ میں آئیں گے تو صحیح معنوں میں دین سیکھنے کا موقع ملے گا، قرآن سیکھنے کا موقع ملے گا، احادیث سیکھنے کا موقع ملے گا، ایک پاکیزہ ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع ملے گا، اچھی صحبت ملے گی، اچھی سوسائٹی ملے گی۔ اور یہ وہ ہجرت ہے جو مسلمان ملک میں رہتے ہوئے بھی اس کا حکم موجود ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں آپ کے دائیں بائیں بدعتی لوگ ہیں، اہل توحید موجود نہیں ہے، سلفی لوگ موجود نہیں ہیں، اہل حدیث موجود نہیں ہیں، آپ کے بچوں کے دین اور ایمان اور توحید کو خطرہ ہے، تو آپ کوشش کریں یہاں سے شفٹ ہونے کی، یا پھر آپ وہاں پہ اپنا مرکز قائم کریں، دعوت و تبلیغ کا ماحول بنائیں، آپ کے بچے متاثر نہ ہو رہے ہوں بلکہ اپنا اثر چھوڑ رہے ہوں، پھر ٹھیک ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو آپ بڑے اعلیٰ مقام و مرتبہ پہ ہیں۔ ورنہ آپ کسی اچھے شہر میں، اچھے محلے میں، اچھے ٹاؤن میں شفٹ ہو جائیں جہاں پہ آپ کو دین سیکھنے کا موقع ملے، قرآن کا ترجمہ سیکھنے کا موقع ملے، قرآن کی تفسیر سیکھنے کا موقع ملے، نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھنے کا موقع ملے۔ شاید آپ کے ذہنوں میں وہ حدیث آ چکی ہو جس نے کتنے قتل کیے تھے، یعنی کہ 100 قتل مکمل کر دیے تھے بعد میں۔ تو پھر وہ کسی عالم دین کے پاس گیا اور پوچھتا ہے کہ کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ تمہارے درمیان اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کرو، لیکن اگر تم توبہ میں سچے ہو تو اپنا محلہ، اپنا علاقہ، اپنا شہر چھوڑ دو اور فلاں شہر میں چلے جاؤ، کیونکہ وہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کو دعوت دو الی التحولی، منتقل ہونے کی، شفٹ ہونے کی، من دارہم، ان کے گھر سے، ان کے علاقے سے، ان کے شہر سے، الی دار المہاجرین، مہاجرین کے شہر کی طرف، اور وہ کون سا تھا اس زمانے میں؟ مدینہ منورہ۔ واخبرہم، اور ان کو بتائیں کہ انہم ان فعلوا ذالک، کہ اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں، کون سا کام؟ ہجرت کا، اور اگر کر لیتے ہیں، اگر اس کا مطلب ہے کہ واجب نہیں ہے، اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں تو فلہم ما للمہاجرین، تو ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو مہاجرین کے حقوق ہیں، وعلیہم ما للمہاجرین، اور ان کے وہی فرائض ہیں، ان کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو دیگر مہاجرین کی ذمہ داریاں ہیں۔ حقوق مثال کے طور پہ مال غنیمت میں ان کا حصہ ہوگا، ان کو علم لینے کا موقع ملے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے کا موقع ملے گا، اور فرائض جہاد ان کو بھی کرنا پڑے گا، اور دیگر جو واجبات ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، اگر وہ وہاں سے شفٹ ہونے سے، منتقل ہونے سے انکار کر دیں، فَأَخْبِرْهُمْ، تو آپ ان کو بتا دیں،
انہم یکونون کاعراب المسلمین، کہ بے شک وہ ہوں گے مسلمان عرابیوں کی طرح، یعنی کہ ان مسلمانوں کی طرح جو پہلے سے مدینہ کی بجائے دائیں بائیں رہتے ہیں، دائیں بائیں اپنے اپنے اونٹوں کے ساتھ رہتے ہیں اور مدینہ شفٹ نہیں ہوئے، تو پھر ان کا حکم ان کی طرح ہو جائے گا۔ لیکن الفاظ سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ہجرت واجب نہیں ہے، اس کے باوجود ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو یہ ترغیب آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، کہ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کریں، یرحمک اللہ، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کریں، اچھے سے اچھا ماحول انہیں فراہم کریں۔ جبکہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو اسلامی ماحول سے نکال کر غیر اسلامی ماحول میں بھیج رہے ہیں، وہاں بھیجتے ہیں ان اداروں میں، ان یونیورسٹیوں میں، ان ممالک میں، ان شہروں میں جہاں پہ الحاد ہو، جہاں ان کے دین اور ایمان کو واضح طور پہ خطرہ ہو، کیونکہ ہم نے دنیا کو دین پہ فوقیت دے رکھی ہے۔ ہماری پہلی ترجیح دنیا ہے، دین نہیں ہے۔ بچے کا دین خطرے میں پڑتا ہے تو پڑ جائے، بس دنیاوی لحاظ سے اسے اچھی تعلیم مل جائے، دنیاوی لحاظ سے اسے کوئی اچھا منصب مل جائے، کوئی اچھی سیلری کا اہتمام ہو جائے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر وہ دار مہاجرین میں، مدینہ منورہ میں شفٹ ہونے سے انکار کر دیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ وہ مسلمان عرابیوں کی طرح ہوں گے، یجری علیہم حکم اللہ، ان پہ اللہ کا حکم چلے گا، یعنی کہ واجبات پہ عمل کرنا ہوگا، کبیرہ گناہوں سے، حرام کردہ امور سے دور رہنا ہوگا، اللہ کی حدود ان پہ قائم ہوں گی۔ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَن يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، اور ان کا مال غنیمت میں اور مال فے میں کوئی حصہ نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ کیا فرق ہے جی مال غنیمت اور مال فے میں؟ مال غنیمت جب مسلمان کفار سے لڑیں اور انہیں کافروں کا مال ملے لڑائی کے نتیجے میں، تو یہ کیا ہے مال غنیمت۔ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے تقسیم ہوں گے ان میں جو لڑائی کا حصہ تھے، اور 1 حصہ وہ بیت المال میں جائے گا، اور اس کی پھر آگے 5 قسمیں بنا دی جائیں گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یعنی کہ 1 حصہ ہوگا وقت کے حکمران کے لیے، اور دوسرا حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کے لیے، آل بیت کے لیے، اور پھر 1 حصہ یتیموں کے لیے، 1 حصہ مسکینوں کے لیے، 1 حصہ مسافروں کے لیے۔ تو یہ 5 حصے اس کے جو مال غنیمت کا کون سا حصہ تھا؟ 5واں حصہ تھا، اس 5ویں حصے کے آگے 5 حصے کیے جائیں گے۔ اچھا، اور مال فے کیا ہوتا ہے؟ مال فے وہ مال ہے جو کافروں سے ملتا ہے لیکن اس میں مسلمانوں کو لڑنا نہیں پڑا، لڑائی کیے بغیر ہی کفار نے ہتھیار ڈال دیے، سلو کر لی اور مال مسلمانوں کے حوالے کیا، تو وہ مال فے ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ مدینہ شفٹ نہیں ہوں گے تو ان کے لیے مال غنیمت میں، مال فے میں کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ جب جہاد کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو مال آئے گا اس میں سے حصہ ملے گا۔ فَإِنْهُمْ أَبَوْا، بس اگر وہ انکار کر دیں کس چیز سے؟ صحیح جواب ابھی تک نہیں آیا۔
آپ لوگ جواب تو دے رہے ہیں، صحیح جواب نہیں ہے۔ مسلمان ہونے سے، یہ اب دوسری خصلت اب آئی ہے، اگر آپ چاہیں تو نشانات لگا لیں اپنی کتاب میں۔ ثم دم الاسلام، یہ پہلی خصلت تھی۔ تو مسلمان ہو جانے کے بعد پھر کیا کرنا ہے، وہ تفصیلات تھیں اسی کی۔ اب آئیے دوسری خصلت، دوسرا آپشن، دوسرا اختیار۔ فَإِنْهُمْ أَبَوْا، اگر وہ مسلمان ہونے سے انکار کر دیں، فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، تو پھر آپ ان سے جزیے کا مطالبہ کریں۔ جزیہ کسے کہتے ہیں؟ جزیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ علاقہ، آپ کا یہ ایریا گویا کہ مسلمان مملکت کا حصہ بن گیا، اس کی حفاظت کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ آپ لوگوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کن کی ذمہ داری ہوگی؟ مسلمانوں کی، اور اس کے بدلے میں آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے جزیہ۔ فَإِنْهُمْ أَبَوْا، پس اگر وہ انکار کر دیں تو آپ ان سے مطالبہ کریں جزیے کا۔ فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، اگر وہ آپ کی بات کو مان لیں، آپ کی اس پیشکش کو قبول کر لیں، تو آپ ان کی طرف سے اس بات کو قبول کریں۔ وَكُفَّ عَنْهُمْ، اور ان سے رک جائیں، ان سے نہ لڑیں۔ تو کیا لگ رہا ہے آپ کو جی؟ اسلام کیا خون بہانا چاہتا ہے؟ اسلام، مسلمانوں کی پہلی کوشش کیا ہو کہ یہ مسلمان ہو جائیں، تاکہ دنیا بھی ان کی محفوظ ہو جائے اور آخرت بھی محفوظ ہو جائے۔ اسلام تو لوگوں کا خیر خواہ ہے، اسلام تو لوگوں کو جہنم کے دائمی عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ لڑائی کی جو سختی ہے، یہ وہی سختی ہے جو ایک باپ اپنے بچے پہ کرتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اور بسا اوقات وہ ایک بچے کی پٹائی کرتا ہے دوسرے بچوں کے سامنے تاکہ باقی بچے بھی سدھر جائیں۔ یہ اس جیسا معاملہ ہے۔ اور پھر دیکھیں دوسری پیشکش کیا کہ جزیہ دے دو، اور ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی کیا مقصد ہے کہ جزیہ دے دیں گے، مسلمانوں کے ساتھ صلح ہو جائے گی، آنا جانا حالات بہتر ہو جائیں گے، تو مسلمانوں کو اپنا پیغام ان تک پہنچانے کا موقع ملے گا، اور جزیے کی وجہ سے بھی ترغیب پیدا ہوگی مسلمان ہونے کی۔ جب دیکھیں گے ہمارے دائیں بائیں جو مسلمان ہیں ان کو جزیہ نہیں دینا پڑتا، ٹیکس نہیں دینا پڑتا، ہمیں دینا پڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہیں سے سوچنے کا موقع مل جائے کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں۔ کم از کم جو ضد لگائی ہوئی تھی، ہٹ درمی تھی، وہ ختم ہو جائے گی، اسلام کے اوپر غور کریں گے۔ فَإِنْهُمْ أَبَوْا، پس اگر وہ انکار کریں کس سے؟ جزیہ دینے سے بھی۔ فَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، یہ ہے تیسری خصلت۔ تو آپ اللہ سے مدد طلب کریں۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مدد مجھ سے طلب کرنی ہے، یہ کہ تم جا رہے ہو، میں مدینہ میں ہوں گا تو وہاں سے مجھے پکارنا، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگانا۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ یا اللہ مدد کا نعرہ۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ یا اللہ مدد کا نعرہ۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا، جناب علی بھی تو موجود تھے، یہ بھی نہیں سکھا رہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام مدد کا نعرہ لگانا۔ فاستعن باللہ، تو اللہ سے مدد مانگیں، وقاتلہم، اور ان سے لڑیں۔ تو اسلامی جہاد کرنے والے ذہن میں رکھیں، اسلامی جہاد وہی معتبر ہے جس کے پیچھے اسلامی حکومت کھڑی ہو، مسلمان حکمران جب بھیجے تو وہ اسلامی جہاد ہوگا۔ نمبر 2 اس میں کیا ہو؟ اللہ کی مدد، اللہ سے مدد مانگی جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ توحید کے اوپر ہو، یہ نہیں کہ یا علی مدد کے نعرے لگ رہے ہیں
اور کیا کرنے جا رہے ہیں جی؟ جہاد کرنے جا رہے ہیں. یہ خاک جہاد کریں گے. جو خود کفر کے اوپر ہیں وہ کیا جہاد کریں گے؟ اور تیسرے نمبر پہ اخلاص، کہ یہ کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، ذاتی مقاصد نہ ہو. تو اللہ سے مدد مانگیں، وقاتلہم، اور ان سے لڑیں. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اور جب آپ کسی قلعے والوں کا محاصرہ کریں، گھراؤ کریں، یعنی کہ آپ کا مخالف جو ہے، دشمن جو ہے، وہ قلعے کے اندر محصور ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کر لیا ہے اور آپ لوگوں نے ان کا گھراؤ کر رکھا ہے. فَأَرَادُوكَ، تو وہ آپ سے یہ چاہیں کہ أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، کہ آپ ان کے لیے اللہ کا ذمہ، اللہ کا عہد اور اللہ کے نبی کا عہد ان کو دے دیں. فلا تجعل لهم ذمة اللہ وذمة نبی، تو آپ ان کو نہ اللہ کا عہد دیں اور نہ اللہ کے رسول کا عہد دیں. یہ ہے ہمارے باپ سے تعلق کہ اللہ کا عہد نہیں دینا. ولیکن اجعل لهم ذمتک وذمة اصحابک، آپ ان کو دیں اپنا عہد اور اپنے اصحاب کا عہد. مثال کے طور پہ کہنا پڑے کہ ہم آپ کو عہد دیتے ہیں کہ آپ کو قتل نہیں کریں گے، آپ ہتھیار ڈال دیں، تو یہ نہیں کہنا کہ اللہ کا عہد دیتے ہیں. اللہ کا عہد نہیں دینا. کیوں؟ وہ آگے تفصیل آ رہی ہے. فَإِنَّكُمْ إِن تُغْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَن تُغْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، کیونکہ اگر تم اپنا عہد توڑو اور اپنے ساتھیوں کا اور اصحاب کا عہد توڑو تو احوانو، یہ زیادہ ہلکا ہے اس کے مقابلے میں کہ تم اللہ کا عہد توڑو اور اللہ کے نبی کا عہد توڑو. یہاں سے کیا پتہ چلا؟ یہاں سے پتہ چلا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے عہد کو توڑے، لیکن اللہ کا عہد اس کو توڑنا زیادہ بڑا جرم ہے. اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا عہد توڑ دینا جائز ہے. جو آپ نے ان کو عہد اپنی طرف سے دیا تھا اس کو بھی پورا کرنا واجب ہے، لیکن جو عہد آپ نے اللہ کے نام پہ دیا ہے اسے پورا کرنا مزید واجب ہو جاتا ہے، اس کے وجوب کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسے توڑنا زیادہ بڑا جرم قرار پائے گا. اور یہیں سے علماء کرام نے ایک اصول لیا ہے کہ دو برائیوں میں سے اگر ایک برائی کو اختیار کرنا واجب ہو جائے، ضروری ہو جائے، تو پھر کس برائی کو اختیار کیا جائے؟ ہلکی برائی کو، چھوٹی برائی کو. اللہ کا عہد دے کر اس کو توڑنا پڑا تو یہ بڑا جرم ہے، اپنا عہد دے کر توڑنا پڑا تو چھوٹا جرم ہے. تو چھوٹا جرم وہ کام کریں جس کے نتیجے میں اگر گناہ ہو تو چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ نہ ہو. لیکن شریعت کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ دونوں گناہوں سے بچیں، دونوں سے دور رہیں. تو تغفروا کا مطلب کیا ہے کہ تم توڑو. ذممکم، ذمم یہ جمع ہے ذمتن کی، اپنے عہد. کیونکہ اگر تم اپنے عہد توڑو اور اپنے اصحاب کے عہد توڑو تو یہ زیادہ ہلکا ہے اس کے مقابلے میں کہ تم اللہ کا عہد توڑو اور اللہ کے نبی کا عہد توڑو صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تُنزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، اور جب آپ کسی قلعے والوں کا محاصرہ کریں تو وہ آپ سے یہ چاہیں کہ آپ ان کو اتاریں اللہ کے حکم پہ، تو آپ ان کو اللہ کے حکم پہ نہ اتاریں، لیکن آپ ان کو اتاریں اپنے حکم پہ.
اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اور اس میں اور پہلی بات میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات یہ ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ لوگ ہمیں قتل نہیں کریں گے. تو آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو عہد دیتے ہیں کہ ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے. اور دوسرا جملہ یہ بولا جا سکتا ہے کہ ہم آپ کو، وہ کہیں گے نہیں جی اللہ کے نام پہ عہد دو، اور آپ کہہ دیں جی ہم اللہ کے نام پہ عہد دیتے ہیں کہ ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے. تو اللہ کے نام پہ عہد دینا پھر بعد میں ان کو قتل کرنا، یہ بڑا جرم ہوگا اس کے مقابلے میں کہ آپ اپنا عہد دیں اور اس کے بعد ان کو قتل کریں، جبکہ دونوں ہی منع ہیں، دونوں ہی غلط ہیں. اگر آپ نے ان کو امان دیا اللہ کے نام پہ تو تب بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر آپ نے ان کو امان دیا اپنے نام پہ، اپنی ذمہ داری پہ، تو پھر بھی ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے حکم پہ اتارنا، اپنے حکم پہ اتارنا، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہاں پہ عہد تھا، صاف صاف معاملہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں قتل نہیں کرنا، یا آپ نے نہ ہمیں قتل کرنا ہے نہ ہماری عورتوں کو قیدی بنانا ہے مثال کے طور پہ، یا وہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں آپ نے ہمارے مال پہ قبضہ نہیں کرنا، آپ نے ہمارے جانوروں پہ قبضہ نہیں کرنا. تو کوئی بھی معاہدہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی عہد ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ فیصلہ معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوگا. اور آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ ہتھیار ڈال دیں اور ہم آپ کا فیصلہ وہ کریں گے جو اللہ کا فیصلہ ہے. ہم آپ کے بارے میں وہ فیصلہ کریں گے جو کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا. تو یہ جملہ آپ کا غلط ہے. آپ کو کیا معلوم کہ اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ اللہ کے حکم تک پہنچنے میں غلطی کر بیٹھیں. آپ ان کو اتاریں اور ان سے کہیں کہ ہتھیار ڈال دو، اور ہم دیکھیں گے کہ آپ کا فیصلہ ہم کیا کریں. مزید سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دوں گا. کیا کسی کے ذہن میں حدیث آئی ہے اس گفتگو کے دوران؟ کون سی حدیث میں ذکر کرنے لگا ہوں؟ آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے تھی کسی نہ کسی کے ذہن میں. آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑائی لڑی گئی جس کا نام کیا؟ غزوہ احزاب، غزوہ خندق. غزوہ خندق میں مسلمانوں نے مدینہ کے دائیں بائیں کیا کھودی تھی؟ خندق، اس ایریے کی طرف جدھر سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا. خندق کھودنی کیوں پڑی؟ کیونکہ دشمن اس بار ایک لشکر نہیں تھا، احزاب، بہت سے لشکر، بہت سی جماعتیں تھیں. مکہ کے کفار بھی اور نجد سے آنے والے لوگ بھی، اور بھی کئی لشکر تھے، اور سب کا ہدف اور ٹارگٹ یہ تھا کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا ہے، ختم کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آنے کے بعد دائیں بائیں موجود یہودی قبائل سے معاہدے کر چکے تھے کہ آپ ہمارے پڑوسی، ہم آپ کے پڑوسی، ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اب غزوہ احزاب کے موقع پہ، جس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے، ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے. اگر ساتھ نہیں دیتے تو کم از کم غیر جانبدار رہیں، نیوٹرل رہیں، خاموش رہیں، نہ مسلمانوں کا ساتھ دیں نہ مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دیں. لیکن ہوا یہ کہ ان تک پہنچے نمائندے کن کے؟ کفار مکہ کے، قریش مکہ کے، اور انہوں نے ان کو ترغیب دی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. انہوں نے کہا نہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، تم لوگ تو چلے جاؤ گے، بعد میں ہمارا برا انجام ہوگا. انہوں نے کہا برا انجام تب ہوگا جب یہ زندہ رہیں گے، ہم نے ان کو زندہ چھوڑنا ہی نہیں. تو اندر سے آپ ساتھ دیں، ہمارا باہر سے ہم حملہ کریں گے. تو بنو قریظہ ان کی باتوں میں آ گئے، یہودیوں کا قبیلہ بنی قریظہ ان کی باتوں میں آ گیا، ان کا ساتھ دیا. نبی علیہ السلام تک یہ اطلاعات پہنچی، آپ بہت پریشان ہوئے. آپ نے
اپنے چند لوگ بھیجے بنی قریظہ کی طرف، دیکھ کر آؤ کیا صورتحال ہے، اور ان سے کہا کہ جواب مجھے آ کر دینا ہے علیحدگی میں۔ تو جواب آپ کو دیا گیا کہ بات صحیح ہے، وہ معاہدہ توڑ چکے ہیں اور وہ قریش مکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کر کافی دیر لیٹے رہے، پریشان رہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ بنی قریظہ نے جو مسلمانوں کے خلاف ساتھ دیا، ان کا اس کا انجام کیا ہونا تھا؟ اگر ان کی یہ سازش کامیاب ہو جاتی، انجام کیا ہونا تھا؟ بولیے بھائی، مسلمان ختم، نیست و نابود، سب قتل ہوں گے، سب کی گردنیں کٹیں گی۔ تو جب یہ لڑائی ختم ہوئی، ختم کیسے ہوئی وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خصوصی مدد کی مسلمانوں کی۔ سردی کے ایام تھے، تیز ترین آندھیاں چلیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہنڈیاں ان کی الٹ گئیں۔ سردیوں کے ایام تھے، پہلے تو خیمے کی سہولت تھی، اب خیمے کی بھی سہولت نہیں ہے، تو ان کو مجبوراً فیصلہ کرنا پڑا واپس جانے کا۔ اب وہ تو چلے گئے، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں آئے، غسل وغیرہ کیا، تو جبریل علیہ السلام پہنچ گئے، اللہ کے رسول غسل؟ ہم نے تو ابھی اپنے ہتھیار نہیں اتارے، ہم تو اپنی وردی میں اسی طرح ہیں۔ تو آپ نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو جناب جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا بنی قریظہ کی طرف۔ تو پھر آپ مسلمانوں کو لے کر نکلے اور وہ اپنے قلعے میں بند ہو گئے، مضبوط قلعے تھے ان کے، ان کو اپنے قلعوں پہ بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، 20 سے زائد دن یہ محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور وہ ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہتھیار اس شرط پہ ڈالیں گے کہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ، ہمارے انجام کا فیصلہ کون کریں؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا سعد بن معاذ کے ساتھ اچھا تعلق تھا اسلام سے پہلے، تو ان کو امید لگ گئی کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں ہمدردی کا مظاہرہ کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی بات قبول کر لی کہ تم ہتھیار ڈال دو اور سعد بن معاذ کے حکم پہ ہتھیار ڈال دو، یعنی کہ اس شرط پہ ہتھیار ڈال دو کہ تمہارا فیصلہ کون کریں گے؟ سعد بن معاذ۔ سعد بن معاذ وہاں پہ موجود نہیں تھے کیونکہ ان کو غزوہ احزاب میں تیر لگا تھا، ان کی بازو کی رگ میں ان کا خون بہہ رہا تھا، تو وہ اس لڑائی کا حصہ نہیں بنے۔ لیکن اب ان کو لایا گیا اور وہ آئے اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ سنایا کہ ان کے وہ لوگ جو لڑنے کے قابل ہیں ان کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ اب وہ لوگ جو ان امور پہ اچھی طرح غور و فکر نہیں کرتے، وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فیصلہ سخت ہے، سخت نہیں ہے۔ وہ بھی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ ختم کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے اپنا پورا زور لگایا، ساتھ دیا، وہ تو اللہ نے ان کی سازش کو ناکام بنایا۔ تو اس لیے اب ان کی یہی سزا ٹھہری کہ ان کے لڑنے کے قابل لوگوں کو قتل کیا جائے۔ تو یہ پورا واقعہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ وہ کس کے حکم پہ اترے تھے؟ انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے، اترے تھے، مراد نے قلعے سے اترے تھے اور ہتھیار ڈالے تھے جناب سعد بن معاذ کے حکم پہ۔ تو اب یہ ان الفاظ کو دوبارہ پڑھیں۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا پھر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا سعد سے، سعد تم نے وہی فیصلہ کیا ہے ان کے بارے میں جو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ان کے بارے میں، کیونکہ وحی کا زمانہ تھا نا، تو پتہ چل گیا کہ اللہ کا کیا فیصلہ ہے، اور جب وحی نہ ہو تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے اس معاملے میں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، جب آپ کسی قلعے والوں کا محاصرہ کریں، فَأَرَادُوكَ، تو وہ آپ سے یہ چاہیں کہ أَن تُنزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، کہ آپ ان کو اتاریں اللہ کے حکم پہ، یعنی کہ ان کو ہتھیار ڈالنے کا موقع دیں اس شرط پہ کہ جو اللہ کا حکم ہے ہمارے بارے میں
وہ نافذ ہوگا۔ فرمایا فلا تنزلہم علی حکم اللہ، آپ نے ان کو نہیں اتارنا اللہ کے حکم پہ، ولیکن انزلہم علی حکمک، آپ ان کو اتاریں اپنے حکم پہ، فإنک لا تدری، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ، اتصیب حکم اللہ فیہم ام لا، کہ آپ ان کے متعلق اللہ کے حکم کو پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں گے، ان کے بارے میں جو اللہ کا حکم ہے اس تک پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے، اور یہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے اس بارے میں۔ فیہ مسائل، اس باب کی آیت اور حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، الفرق بین ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ و بین ذمۃ المسلمین، کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے عہد اور مسلمانوں کے عہد میں فرق ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ جب آپ کسی کو عہد دیں، اپنے دشمن کو عہد دیں، کفار کو عہد دیں، تو اپنا عہد دیں، اللہ کے رسول کا عہد نہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، الارشاد الی اقل الامرین خطرا، رہنمائی کی گئی ہے اس حدیث میں دو معاملوں میں سے اس معاملے کی طرف جو خطرے کے لحاظ سے زیادہ ہلکا ہو۔ یعنی کہ آپ نے کیا کہا کہ اپنا عہد دیں، اللہ کا عہد نہ دیں، کیونکہ آپ کا اپنا عہد ٹوٹ گیا تو معاملہ پھر بھی ہلکا ہے، اور اللہ کا عہد ٹوٹ گیا تو معاملہ بہت شدید ہے، بہت سنگین ہے۔ الثالثہ، یہیں سے مجھے یاد آیا کہ بسا اوقات نوجوان سوال کرتے ہیں کہ ہماری پینٹ بڑی ہے، لمبی ہے، تو نماز پڑھتے ہوئے فولڈ کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایک نماز میں آپ فولڈ کر لیں، اگرچہ علماء کرام اس سے منع کرتے ہیں کہ نماز میں کپڑا فولڈ نہیں کرنا، لیکن چلیں آپ یہ فولڈ کر لیں، کیونکہ فولڈ نہیں کریں گے تو پینٹ، چادر، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، وہ زیادہ سنگین جرم ہے۔ فولڈ کرنا ہلکا معاملہ ہے، لیکن یہ ایک نماز کی بات ہے، اگلی نماز سے پہلے آپ اپنی پینٹ کو ٹھیک کروائیں۔ تو یہ اس کی مثال دے رہا ہوں کہ ہلکا معاملہ جو ہے اسے اختیار کرنا۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، قولہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، اغدو بسم اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کے نام کی مدد سے لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو۔ تو اس بارے میں گزارش کر چکا ہوں کہ شرعی جہاد کیا ہے، جس میں اخلاص پایا جائے، اللہ کے لیے ہو، اللہ کی مدد سے ہو، اور مسلمان حکمران کی اجازت اور اس کی نگرانی میں ہو۔ الرابعہ، قولہ، چوتھے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، قاتلوا من کفر باللہ، لڑو اس سے جو اللہ کے ساتھ کفر کرے۔ اور اس پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ اس سے مراد وہ کفار ہیں جو لڑائی کے حقدار ہیں، جو قتل کیے جانے کے حقدار ہیں، اس سے لڑائی نہیں کی جائے گی۔ جو نابالغ بچہ ہے، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، اور دیگر ایسے لوگ جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، قولہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، استعن باللہ وقاتلہم، اللہ سے مدد طلب کریں اور ان سے لڑیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لڑائی میں اللہ سے مدد طلب کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، چاہے تعداد کے لحاظ سے مسلمان بہت زیادہ ہوں، چاہے وسائل کے لحاظ سے مسلمان کفار سے آگے ہوں۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ، الفرق بین حکم اللہ و حکم العلماء، اللہ کے حکم اور علماء کے حکم میں فرق ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے
کہ دشمن سے مقابلہ ہو اور وہ ہتھیار ڈالنا چاہیں تو آپ یہ شرط قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے ہتھیار ڈال دیں اور آپ کا فیصلہ ہم کریں گے، ہمارا یہ امیر کرے گا، ہمارا یہ کمانڈر کرے گا، لیکن یہ بات قبول نہ کریں کہ اللہ کے حکم پہ آپ ہتھیار ڈالیں۔ تو پتہ چلا اللہ کا حکم اور ہے، علماء کا حکم اور ہے۔ علماء کبھی اللہ کے حکم کو پا لیتے ہیں اور ممکن ہے کسی مسئلے میں اللہ کا حکم پانے میں ان سے غلطی ہو جائے، لیکن جب کسی مسئلے میں علماء کرام کا اجماع اور اتفاق ہو جائے، سب کا فتویٰ ایک جیسا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا حکم پا لیا ہے، کیونکہ گارنٹی آئی ہے حدیث میں کہ آپ کی پوری امت گمراہی پہ ایک ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ السابعہ، ساتواں مسئلہ، فی کون الصحابی یحکم عند الحاجہ بحکم لا یدری ایوافق حکم اللہ ام لا۔ ساتواں مسئلہ اس بارے میں ہے کہ صحابی بوقت ضرورت کوئی فیصلہ کرے، وہ فیصلہ لا یدری، وہ نہیں جانتا ہوگا کہ کیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، صحابی بھی یہ بات نہیں جانتا۔ تو جناب سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تصدیق کی کہ تمہارا فیصلہ، تمہارا حکم اللہ کے فیصلے حکم کے مطابق ہے، اور اگر آپ نہ بتاتے تو ہمیں کوئی نہیں پتا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو اس لیے صحابی بھی، حالانکہ صحابہ کرام بہت عظیم ہیں، وہ بھی اگر کوئی فیصلہ کریں تو ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ان کا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی انداز میں قرآن سمجھنے کی، احادیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر طرح کی گمراہیوں سے اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے، صراط مستقیم پہ لے کر آئے، اور فساد وغیرہ سے بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔